اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد مقام المحمود مولانا بمولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ جو پڑھنے کو دل چاہنے لگے۔ عزیزان محترم، سامعین اکرام، بزرگان ملت، ماتم داران سید الشہداء، آج عوام کم ہے، مجمع کم ہے اور تعداد کم ہے، تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہماری قوم قلت اور کثرت کی قائل نہیں ہے۔ ہماری قوم قلت اور کثرت کی قائل نہیں ہے۔ ہماری قوم تو وہ ہے کہ جہاں کربلا کے میدان میں 72 لاکھوں کے مقابلے نظر آتے ہیں۔ اور کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کل کہ اس پورے عشرے کا موضوع شان رسالت ہے، اور انشاءاللہ ایک ایک دن رسول کے ہر پہلو پر گفتگو ہوگی۔ کبھی رسول کی شان کے متعلق گفتگو ہوگی، کبھی رسول کی عظمت کے متعلق گفتگو ہوگی، کبھی رسول کے معراج کے متعلق گفتگو ہوگی، کبھی رسول کے وسیلے کے متعلق گفتگو ہوگی، اور کبھی رسول کے رحمت کے متعلق گفتگو ہوگی، یعنی رسول کے ایک ایک پہلو پر گفتگو کی جائے گی۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع رہے گا وہ ہے نور رسالت۔ آج رسول کے نور پر گفتگو ہوگی۔ تو دیکھیے، اسی لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیہ مبارکہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خلاق عالم اللہ رب العزت پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی پروردگار سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں یہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، ایک نور آیا اور ایک کتاب مبین آئی۔ کیا آیا؟ ایک نور آیا اور ایک کتاب مبین آئی۔ بھائی دیکھیے، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے، جب بھی آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو 4 سوال اپنے آپ سامنے آ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے تو 4 سوال، 4 وجوہات، 4 سبب آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ 4 سوال کون سے ہیں؟ سب سے پہلا آپ سے سوال کیا جائے گا، جب بھی آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کون آیا؟ بھائی سب سے پہلے یہی تو سوال کیا جائے گا کہ کون آیا۔ پھر دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے، جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے تو دوسرا سوال یہ ہوتا ہے
کہ کس کے پاس آیا، دوسرا سوال یہ ہوتا ہے۔ اور جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے تو تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کس کی طرف سے آیا، کہاں سے آیا، کس کے پاس سے آیا، یہ تیسرا سوال ہوتا ہے۔ اور جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے تو چوتھا سوال یہ ہوتا ہے اور آخری سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں آیا، کس وجہ سے آیا، آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، علت کیا ہے، غایت کیا ہے، آپ کے پاس کیوں آیا، کس لیے آیا۔ تو یہ 4 سوال ہوتے ہیں کہ کون آیا، کس کے پاس آیا، کس کی طرف سے آیا، اور کیوں آیا، کس لیے آیا۔ تو جب رسول اسلام اس دنیا میں آئے تو 4 سوال اپنے سامنے آ گئے، آپ حضرات کے سامنے آ گئے۔ جیسے ہی رسول آئے تو 4 سوال اپنے آپ سامنے آ گئے، کیا کہ کون آیا، کس کے پاس آئے رسول، اور کہاں سے آئے رسول، اور کیوں آئے رسول۔ یہ 4 سوال اپنے آپ سامنے آ گئے۔ تو یہ آیت آگے بڑھی اور اس نے چاروں سوالوں کے جواب دے دیے۔ کیا ہے پہلا سوال کہ کون آیا، آیت آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس ایک نور آیا، تو رسول نور۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال کیا ہوا، دوسرا سوال یہ ہوا کہ کس کے پاس آئے رسول۔ پھر آیت آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ قد جاءکم، تمہارے پاس آیا رسول، تمہارے پاس آئے، تو کس کے پاس آئے، امتیوں کے پاس آئے، تمہارے پاس آئے۔ اور پھر تیسرا سوال کیا ہوا، تیسرا سوال یہ ہوا کہ کس کی طرف سے آئے، کس کی طرف سے آئے۔ پھر آیت آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے آئے، کس کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف سے آئے، ٹھیک ہے نا۔ آخری سوال کیا ہوا، آخری سوال یہ کیا گیا کہ کیوں آئے رسول، کس لیے آئے، مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، غایت کیا ہے۔ پھر آیت یہی آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس لیے کہ قرآن ہدایت ہے اور رسول ہادی بن کر آیا ہے، رسول ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ کس لیے آیا ہے رسول، رسول آیا ہے ہدایت دینے کے لیے۔ تو پورے قرآن میں آپ کو یہ تو ملے گا کہ رسول آئے ہیں، لیکن آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ رسول کب آئے ہیں، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے رسول نے خود آواز دی کہ اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی، بھائی منزل تمہید ہے اور آہستہ آہستہ گزرنا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے کیا کہا، محمد کہ اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ یعنی اللہ ہے، یعنی رسول اللہ ہیں اول مخلوق، اور اس کے بعد جتنی بھی خلق کردہ چیزیں ہیں وہ رسول کے بعد میں ہیں، جتنی بھی خلق کردہ چیزیں ہیں رسول پہلے اور ساری مخلوق بعد میں۔ یعنی زمین نہ تھی رسول تھے، آسمان نہ تھا رسول تھے، کہکشائیں نہ تھی رسول تھے، فضائیں نہ تھی رسول تھے، ہوائیں نہ تھی رسول تھے، چرندے نہ تھے رسول تھے، پرندے نہ تھے رسول تھے، دریا نہ تھا رسول تھے، دریا میں پانی نہ تھا رسول تھے، پانی میں روانی نہ تھی رسول تھے، درخت نہ تھا رسول تھے، پہاڑ نہ تھا رسول تھے، چرندے نہ تھے رسول تھے، پرندے نہ تھے رسول تھے، نباتات نہ تھا رسول تھے، حیوانات نہ تھے رسول تھے، جمادات نہ تھے رسول تھے، انسانات نہ تھے رسول تھے، فرشتے نہ تھے رسول تھے، جبرائیل نہ تھے رسول تھے، میکائیل نہ تھے رسول تھے، اسرائیل نہ تھے رسول تھے، اسرافیل نہ تھے رسول تھے، منکر نہ تھا رسول تھے، نکیر نہ تھا رسول تھے، مبشر نہ تھا رسول تھے، بشیر نہ تھا رسول تھے، انبیاء نہ تھے رسول تھے، آدم نہ تھا رسول تھے، موسیٰ نہ تھے رسول تھے، نوح نہ تھے رسول تھے، ابراہیم نہ تھے رسول تھے، اسماعیل نہ تھے رسول تھے، اسرائیل نہ تھے رسول تھے، اسماعیل نہ تھے رسول تھے، یعقوب نہ تھے رسول تھے، یوسف نہ تھے رسول تھے، یونس نہ تھے رسول تھے، موسیٰ نہ تھے رسول تھے، عیسیٰ نہ تھے رسول تھے۔ 1,23,998 انبیاء نہ تھے لیکن رسول تھے، اور انسان بنا ہے عناصر اربع سے، یعنی پانی سے، آگ سے، مٹی سے، ہوا سے۔
عناصر اربع نہ تھے رسول تھے، یعنی آگ نہ تھی رسول تھے، پانی نہ تھا رسول تھے، زمین نہ تھی رسول تھے، زمین نہ تھی رسول تھے، پانی نہ تھا رسول تھے، عناصر اربع نہ تھے رسول تھے۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں آواز دی کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین کو خلق کیا، اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا، اور اللہ وہ ہے کہ جس نے حیات کو خلق کیا۔ یعنی اللہ خالق، موت مخلوق، اللہ خالق، حیات مخلوق، اور میرا محمد مصطفیٰ ہے اول مخلوق۔ یعنی حیات نہ تھی رسول تھے، موت نہ تھی رسول تھے۔ معلوم ہوا کہ ان کی زندگی بھی اور ہوتی ہے، موت بھی اور ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے نا، موت سے پہلے ہیں رسول۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ حیات سے پہلے ہے رسول۔ رسول ذرا مقام محمود، ذرا مقام رسالت پر تو ذرا بولا کرو بھئی، تمہارے رسول کی شان بیان ہو رہی ہے، اور تمہارے رسول کی شان میں اپنے زبان سے نہیں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پروردگار نے قرآن مجید میں آواز دی کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے زمین کو خلق کیا، جس نے آسمان کو خلق کیا، جس نے تاریکی کو خلق کیا، جس نے نور کو خلق کیا۔ یعنی اللہ ہے خالق، زمین ہے مخلوق، اللہ ہے خالق، آسمان ہے مخلوق، اللہ ہے خالق، تاریکی ہے مخلوق، اللہ ہے خالق، نور ہے مخلوق، اور میرا محمد مصطفیٰ ہے اول مخلوق۔ یعنی معلوم ہوا کہ زمین نہ تھی رسول تھے، آسمان نہ تھا رسول تھے، تاریکی نہ تھی رسول تھے، نور نہ تھا رسول تھے۔ اور آج کا مسلمان اسی بات میں پھنسا ہوا تھا، آج کا مسلمان اسی بات میں الجھا ہوا ہے کہ رسول نوری تھے یا خاکی تھے۔ بھئی رسول نوری تھے یا خاکی تھے؟ نور تو خود میرے محمد مصطفیٰ کے صدقے میں خلق ہوا ہے۔ بھئی توجہ نہیں کر رہے ہیں، نور خود میرے محمد مصطفیٰ کے صدقے میں خلق ہوا ہے۔ نور نہیں تھا رسول تھے، تاریکی نہیں تھی رسول تھے۔ تو رسول کون ہے؟ رسول نوری ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا خاکی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا اپنا عقیدہ ہے بھئی، لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول نوری ہیں، رسول نوری ہیں۔ تو رسول نور ہے، اور صرف رسول نور نہیں ہے بلکہ اللہ بھی نور ہے۔ اللہ کون؟ اللہ نور ہے۔ پروردگار نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا، ایک صلوات پڑھیں تو آگے بیان کروں میں۔ پروردگار نے سورہ نور میں کہا، سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے، اور آیت کا نشان کیا ہے؟ آیت کا نشان ہے 35۔ پروردگار اس سورہ میں کہہ رہا ہے کہ اللہ ہو نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اللہ کون ہے؟ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق اور اس میں ایک چراغ رکھا ہو۔ اللہ اپنے نور کی مثال دے رہا ہے، میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، کسی مولوی کی روایت پیش نہیں کر رہا ہوں۔ کیا کہا کہ نور کیسا، اس کے نور کی مثال کیسی ہے؟ نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق اور اس میں ایک چراغ رکھا ہو۔ بھئی اللہ تو نور ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ اپنے نور کی مثال پیش کر رہا ہے، مثل پیش نہیں کر رہا۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ مثل پیش نہیں کر، مثل پیش کر رہا ہے، مثال نہیں، مثل نہیں پیش کر رہا۔ بھئی دیکھیے، ایک ہوتا ہے مثل اور ایک ہوتا ہے مثل، یہ دونوں لفظ الگ الگ ہیں۔ مثل کہتے ہیں صفات جیسے کو، اور مثل کہتے ہیں ذات جیسے کو۔ مثل کے اوپر میم کے اوپر زبر، یعنی مثل، یہ ہو گیا صفات جیسا، اور میم کے نیچے زیر، یعنی کیا مطلب؟ ذات جیسا۔ نئی بات سمجھ میں آ رہی؟ مثال کے طور پر سامنے ہمارے نذیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کی ہائٹ ماشاءاللہ بہت طویل ہے، یہ بھی طویل قامت ہیں اور ہم بھی طویل قامت ہیں، ہماری ہائٹ بھی زیادہ، ان کی ہائٹ بھی زیادہ، ہم بھی طویل قامت، یہ بھی طویل قامت، تو یہ میرے مثل ہو گئے، میرے مثل ہو گئے۔ کس اعتبار سے؟ ہائٹ کے اعتبار سے۔
طویل قامت ہونے کے اعتبار سے یہ میرے مثل ہو گئے، لیکن مثل نہیں ہوئے، مثل نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ذات اور ہے، میری ذات اور ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ ان کا وجود الگ ہے، میرا وجود الگ ہے۔ تو کائنات میں کوئی بھی انسان کسی کے مثل نہیں ہو سکتا، مثل تو ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پروردگار نے آواز دی لیسا کمثلہ شیء، پروردگار کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن واللہ مثل الاعلیٰ، لیکن اس کے مثل 14 ہیں، اور اگر کوئی اس کا مثل نہ ہوتا تو پھر پروردگار پہچنوایا کیسے جاتا؟ کس کے ذریعے پہچنوایا گیا ہے پروردگار؟ رسول کے ذریعے ہی تو پہچنوایا گیا ہے۔ اسی لیے رسول مثل نہیں ہے، مثل ہیں۔ رسول ذات جیسے نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفات جیسے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اللہ نور، ٹھیک ہے نا؟ اب پڑھو سورہ مائدہ، قرآن مجید کا 5واں سورہ اور آیت نمبر ہے 15۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک کتاب آئی۔ ایک نور آیا، وہ نور کون ہے؟ وہ ہے محمد مصطفیٰ۔ وہ نور کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ تو بھئی اللہ نور، ٹھیک، اللہ نور، رسول نور، رسول نور ہو گئے۔ اب پڑھو سورہ شورى، سورہ شورى ہے قرآن مجید کا 42واں سورہ اور آیت کا نشان ہے 52۔ پروردگار اس آیت میں کہہ رہا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا۔ پروردگار نے کہا اے میرے حبیب کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن نور ہے، ایمان نور ہے؟ نہیں توجہ کر رہے ہیں بھئی، قرآن نور ہے، ایمان نور ہے۔ اب گنو کتنی چیزیں نور ہو گئی؟ اللہ نور، رسول نور، قرآن نور، ایمان نور۔ بھئی اللہ تو نور ہے، لیکن یہ رسول نور کیوں ہے؟ یہ رسول نور کیوں ہے؟ اب سنو رسول نور کیوں ہے؟ بھئی اس لیے کہ قرآن ہے مکمل نور، قرآن ہے مکمل نور۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبین نازل کیا، یعنی قرآن مجید نازل کیا۔ قرآن ہے مکمل نور، تو قرآن مکمل نور ہے تو مکمل نور کے اترنے کے لیے مٹی کا پتلا نہیں بلکہ ایک مکمل نور چاہیے تھا۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں بھائی؟ مقام رسالت پر تو بولا کریں، مٹی کے پتلے پر نہیں اترتا۔ اگر قرآن مٹی کے پتلے پر اتر جاتا تو مٹی کے پتلے کے پرخ سے اڑ جاتے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں کہ کئی ساری قرآن کی آیت پیش کر سکتا ہوں۔ دیکھیے قرآن میں پروردگار نے کہا جناب موسیٰ، بہت مشہور واقعہ ہے، بچے کو یاد ہے۔ جناب موسیٰ کی قوم نے ضد کی کہ پروردگار ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اے موسیٰ ہم تمہارے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کو تو دنیا اور آخرت میں کوئی بھی کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ جو دکھائی دیتا ہے وہ جسم ہوتا ہے اور اللہ جسم نہیں رکھتا۔ اللہ جسم ہی نہیں رکھتا تو پھر دیکھو گے کیا؟ اللہ تو جسم ہی نہیں رکھتا۔ کہنے لگے نہیں ہم تو دیکھیں گے اور دیکھ کر ہی مانیں گے۔ بھائی وہ بھی ضدی تھے اور جناب موسیٰ کے پاس کہنے لگے کہ ہم تو دیکھ کر ہی مانیں گے۔ تو جناب موسیٰ پریشان، اب پہنچ گئے طور کے پہاڑ پہ، طور کا پہاڑ جہاں باتیں کرنے جاتے تھے پروردگار عالم سے۔ جناب موسیٰ کو ایسے ہی کلیم اللہ نہیں کہا جاتا، کلیم اللہ کا مطلب ہے اللہ سے باتیں کرنے والا۔ پہنچ گئے طور کے پہاڑ پر، وہاں ایک درخت تھا کہ جس کا نام تھا طوبہ۔ اس درخت میں اللہ نے اپنی آواز پیدا کر رکھی تھی، اپنی آواز پیدا کی تھی۔ اللہ اس میں سمایا ہوا نہیں تھا، اللہ اس میں حلول نہیں کیے ہوئے تھا، کیونکہ اللہ جس میں سما جائے، جس میں حلول کر جائے تو پھر وہ اللہ نہیں رہتا۔ کیونکہ اگر کسی چیز میں اللہ سما جائے گا تو وہ محدود ہو جائے گا، اور جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی کمال ہے، آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، پہنچ گئے کہ پروردگار تیرے بندے تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن تو جسم ہی نہیں رکھتا، پھر تجھے کیسے دیکھیں گے؟ تو پروردگار نے کہا موسیٰ پریشان مت ہو، موسیٰ
گھبراؤ نہیں، ہم ہیں، ہم تمہاری مشکل کو آسان کریں گے، جاؤ اور انہیں بلا کر لاؤ۔ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں تیرا اطاعت گزار بندہ ہوں، میں تیرا پیغمبر بندہ ہوں، میں تیری اطاعت کرتا ہوں، میں تیرا کہنا مانتا ہوں، جو تو کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ پروردگار تو نے کہا کہ بلا لاؤ، ٹھیک ہے میں بلانے جا رہا ہوں۔ اب جناب موسیٰ پہنچ گئے ان لوگوں کے پاس، کہا کہ چلو تمہیں اللہ نے بلایا ہے۔ اب پہنچ گئے بڑے راضی خوشی کہ آج تو اللہ کو دیکھ لیں گے، اور پہنچ گئے پہاڑ پر۔ جیسے ہی پہاڑ پر پہنچے تو اللہ نے نور کی ہلکی سی ایک کرن چمکائی، ہلکی سی تجلی۔ تجلی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ہلکی سی نور کی کرن کو، یعنی جو بجلی چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں نا آپ، وہ اسے کہتے ہیں تجلی۔ بس ہلکی سی نور کی کرن چمکی تو جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور سب کے سب خاک ہو گئے۔ جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور سب کے سب خاک ہو گئے، وہ ہلکی سی نور کی کرن سے۔ تو جب ہلکی سی نور کی کرن سب کو خاک کر دیتی ہے تو یہ تو ہلکی سی نور کی کرن تھی، اور قرآن تو مکمل نور ہے، ہلکا سا نور نہیں ہے۔ تو اس کے نازل ہونے کے لیے مٹی کا پتلا نہیں بلکہ ایک مکمل نور چاہیے تھا، ایک مکمل نور چاہیے تھا، اور اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب کو نور بنایا۔ یہ ہو گئی ایک دلیل۔ پھر اس کے بعد یہ بھی سنتے آؤ، جب بات آ گئی ہے تو پروردگار نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اللہ اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی اس کے پرخ سے اڑ جاتے، اس کے پرخ سے اڑ جاتے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ رسول نور کیوں ہے؟ رسول نور ہے اس لیے کہ قرآن نور ہے۔ اب گنو کون کون نور؟ اللہ نور، رسول نور۔ بھئی بولو نا، کیا میں نے تمہارے سامنے قرآن کی آیت نہیں پیش کی؟ کیا میں قرآن سے بڑا حوالہ تو میں لا ہی نہیں سکتا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول نور ہے، اللہ نور، رسول نور، کتاب نور، ایمان نور۔ ایمان ہے، نور ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ پھر آئے سن لو کہ ایمان نور ہے۔ پروردگار نے کہا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا۔ اے میرے حبیب، ایمان نور ہے، ایمان نور ہے۔ اور پھر میرے محمد مصطفیٰ نے آواز دی، میرے علی کے لیے جنگ خندق میں میرے رسول نے کہا کہ آج کل کفر کے مقابل کل ایمان جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے، میں نے آیت پیش کی، پھر حدیث پیش کی۔ تو اللہ نور، رسول نور، قرآن نور، ایمان نور، علی نور۔ بھائی گھبرا کے بول لے کیا میں نے نہیں پڑھی؟ پھر پڑھ دوں کیا؟ پھر پڑھ دوں؟ ما کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا۔ ایمان نور ہے، اور میرے پیغمبر نے کیا کہا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے، تو علی نور ہے۔ بھئی کمال کی بات تو یہ ہے لوگ علی کو نور نہیں سمجھ رہے اور نہ رسول کو نور سمجھ رہے ہیں، اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں، اسی لیے رسول کے معجزوں سے بھی انکار کرتے ہیں، رسول کے معجزوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ جناب سیدۃ النساء العالمین یعنی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب زہرا کی ایک کنیز تھی جو یہودی تھی، اور اس کا باپ بھی یہودی تھا۔ اس کا باپ جو تھا وہ نابینا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کے باپ کی آنکھوں کا نور جا رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کی باپ کی آنکھوں کا نور ختم ہو رہا تھا، اس کے باپ کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایک دن یہ آیا کہ اس کی بیٹی دوڑتی ہوئی جناب سیدہ کے پاس آئی، اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ یا سیدۃ النساء العالمین، اے محمد کی بیٹی جناب سیدہ جناب فاطمہ، اے فاطمہ آج میرے بابا کی آنکھیں بے نور ہو گئی ہیں، آج میرے بابا کی آنکھیں بے نور ہو گئی ہیں۔ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ اچھا اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بابا کی آنکھیں بے نور سے
بانور ہو جائیں تو تم ایک کام کرو۔ کہا کیا کام کروں؟ کہا سنو اور غور سے سنو، اور آپ بھی غور سے سنو۔ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ دیکھو، جب میرے بابا میرے گھر تشریف لائیں تو میرے بابا کی نالین پاک کی خاک اٹھانا اور اپنی والدہ کے، اپنے والد کے، اپنے بابا کی آنکھوں میں سرمے کے مانند لگا دینا، تمہارے باپ کی بے نور آنکھیں بانور ہو جائیں گی۔ کیا کرنا؟ کہ جب میرے بابا میرے گھر آئیں، نہیں سمجھے، میرے بابا میرے گھر آئیں، کسی اور کے نہیں، میرے گھر آئیں، جب آئیں تو نالین پاک اتار کے اندر جائیں، نالین پاک اتار کر اندر جائیں۔ بھئی کمال کی بات ہے، جس رسول کی جوتیاں عرش پر نہیں اترتی تھی وہ یہاں فرش پر آ کر جناب سیدہ کے دروازے پر اتر جاتی تھی۔ جب میرے بابا میرے گھر آئیں، میرے گھر، بھئی کمال کی بات ہے، میرے گھر آئیں اور نالین پاک اتاریں، نالین پاک جیسے ہی اتاریں تو ان کی نالین پاک کی گرد خاک اٹھانا اور اپنے والد کی، اپنے بابا کی آنکھوں میں سرمے کی مانند لگا لینا۔ بس یہ کہنا تھا کہ کچھ دیر بعد جناب رسالت مآب آ گئے، اندر تشریف لے گئے۔ جب اندر تشریف لے گئے، نالین اتاری، وہ یہودی عورت آئی، اس نے نالین پاک کی خاک اٹھائی، گرد اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد لے گئی اپنے بابا کے پاس اور اپنے بابا کی آنکھوں میں سرمے کی مانند لگا دی۔ بس جیسے ہی سرمے کی مانند لگائی، فوراً اس کے باپ کی آنکھیں جو بے نور ہو گئی تھی بانور ہو گئیں، جو بے نور ہو گئی تھی وہ بانور ہو گئی۔ لیکن کچھ پڑھے لکھوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ کیا کر دیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ خاک آنکھوں کو کیسے درست کر سکتی ہے، آنکھوں کو کیسے ٹھیک کر سکتی ہے؟ اگر مٹی کو، خاک کو آنکھوں میں ڈال دیا جائے، آنکھ ٹھیک نہیں بلکہ خراب ہو جاتی ہے۔ بھئی کچھ پڑھے لکھوں نے رسول کے معجزے پر اعتراض کر دیا۔ کیا کہا کہ خاک اٹھاؤ اور اگر نہ آنکھ میں ڈال دو تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آنکھ خراب ہوگی نا۔ لیکن وہ خاک اور تھی، یہ خاک اور ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ ممبر اور ہے، رسول کا ممبر اور ہے۔ اس ممبر کی نسبت ہے رسول سے، رسول کے ممبر سے، اس لیے ہم اسے بوسہ دیتے ہیں، اسی لیے ہم چومتے ہیں۔ لیکن یہ جو مٹی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اسے پیروں تلے رون دیتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن وہ مٹی رسول کی خاک، رسول کے نالین پاک کی خاک تھی، نالین پاک کی خاک تھی۔ تو کچھ پڑھے لکھوں نے اعتراض کیا کہ بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو خراب کر دے گی آنکھ، تمہیں تمیز ہی نہیں ہے، تم ممبروں سے کچھ بھی بیان کر دیتے ہو، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خاک آنکھ کو درست کر دے؟ میں نے کہا اب اپنی بات پر قائم رہنا، تم تو ایک معجزے پر بڑے ہی اچھے سے احترام کر لیتے ہو، اس معجزے کا۔ جناب یعقوب جو نابینا ہو گئے تھے اور اتنے روئے تھے کہ ان کی آنکھوں سے نور چلا گیا تھا، وہ بے نور ہو گئے تھے، لیکن جب جناب یوسف جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے اپنا کرتا بھیجا، جیسے ہی کرتا آیا اس کرتے کو آنکھوں سے مس کیا، جیسے ہی آنکھوں سے مس کیا ان کی آنکھیں بے نور سے بانور ہو گئی، بانور ہو گئی۔ تو اب میں پوچھتا ہوں تم سے کہ جناب یعقوب کون ہے؟ وہ تو جناب مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ تو جب غلاموں کے معجزے پہ یقین کر لیتے ہو، آقا کے معجزے پہ یقین نہیں کرتے؟ ایک صلوات پڑھیں ورنہ محمد وآل محمد پر۔ غلاموں کے معجزے پر یقین کر لیتے ہو؟ بھائی کس کی ہمت ہے؟ سارے انبیاء میرے رسول کے غلام ہیں، میرے رسول کے نوکر ہیں، میرے رسول کے نوکر ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت اگر کائنات میں کسی کی ہے تو وہ میرے سرکار کی ہے، میرے نبی کی ہے، میرے رسول کی ہے۔ اس لیے اللہ نور اور رسول نور۔ بھائی گھبرا کے نہ بولنا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول نور ہے، نور نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جو آیت میں آیا ہے نا نور، اس نور سے کچھ اور مراد لے لیا گیا۔ وہ کیا مراد لے لیا گیا؟ بہت جلدی کر کے عرض کر رہا ہوں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
کہ یقیناً تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، تو ہم نے اس نور سے مراد کیا لیا؟ پیغمبر اکرم رسول کی ذات۔ لیکن دوسرے لوگوں نے یہ مراد لے لیا کہ نور سے مراد کیا ہے؟ نور ہدایت ہے۔ کیا ہے؟ نور ہدایت ہے، رسول کا نور نہیں ہے۔ کیا ہے؟ نور ہدایت۔ تو بھائی کمال کی بات ہے، ہدایت کو نور مان سکتے ہو، ہدایت کو نور مان سکتے ہو، ہادی کو نور نہیں مان سکتے۔ آئے ہائے، بھائی کتاب کو نور مان سکتے ہو، کتاب کو پڑھانے والے کو نور نہیں مان سکتے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتاب افضل ہوتی ہے یا پڑھانے والا افضل ہوتا ہے؟ یہ ساری یونیورسٹیاں، یہ سارے کالج، یہ سارے اسکول کس لیے چل رہے ہیں؟ یہ کتاب سے چل رہے ہیں؟ کتاب سے نہیں، استاد سے چل رہے ہیں، ٹیچر سے چل رہے ہیں۔ اس لیے کتاب سے افضل استاد ہوتا ہے۔ تو نور ہدایت کو تو نور مان رہے ہو، لیکن ہادی کو نور نہیں مان رہے ہو۔ بھائی کمال ہے نا؟ بھائی دیکھیے تو اللہ نور ہے، رسول نور ہے، کتاب نور ہے، قرآن نور ہے، ایمان نور ہے، علی نور ہے۔ ایک اور نور ہے کہ جو کربلا کے میدان میں کھڑا ہوا ہے، کہ جو رسول کی آنکھوں کا نور ہے، کہ جو علی کی آنکھوں کا نور ہے، کہ جو سیدہ کی آنکھوں کا نور ہے، کہ جو حسن کی آنکھوں کا نور ہے، کہ جو نور مبین ہے۔ عزادارو، امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے مصائب ہوں تو اس طرح سے رویا کرو کہ جس طرح سے ایک ماں اپنے جوان بیٹے پر روتی ہے، اور اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم اپنے سر کو جھکا لیا کرو، سر کو جھکا لیا کرو، چاہے وہ نوحہ ہو، چاہے وہ مرثیہ ہو، اور چاہے وہ خطابت ہو، اپنے سر کو جھکا لیا کرو جب رونا نہ آئے۔ ہاں زادارو، آج 2 محرم آ گئی ہے، 2 محرم آ گئی ہے، برگریہ بڑھتا جا رہا ہے، رونا بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سکینہ کی یتیمی قریب آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، سکینہ یتیم ہونے والی ہے۔ کتنے دن بچ گئے ہیں سکینہ کے یتیم ہونے میں؟ صرف 8 ہی دن تو باقی ہے نا۔ 8 دن بعد سکینہ یتیم ہو جائے گی، رسول اللہ کا نواسہ شہید ہو جائے گا۔ 8 ہی دن تو باقی ہے نا۔ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ جائے گی، عباس کے دونوں بازو شہید ہو جائیں گے، قاسم کا جسم پامال ہو جائے گا۔ حاضادارو، آج یہ قافلہ 2 محرم ہو گئی ہے، یہ قافلہ مکہ سے کربلا وارد ہو گیا ہے۔ قافلہ کربلا وارد ہو گیا ہے مکہ سے۔ عزادارو، مصائب سننے کا نام نہیں ہے، مصائب تصور کرنے کا نام ہے۔ مصائب سننے کا نام نہیں بلکہ تصور کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے تصور کیجیے گا، محسوس کیجیے گا کہ آج امام حسین کا قافلہ مکہ سے کربلا وارد ہو گیا ہے۔ یہ قافلہ جب مکہ سے کربلا وارد ہوا تو سارے خیمے نہر کے کنارے نصب کر دیے گئے۔ سارے خیمے کدھر نصب کیے، کدھر لگائے؟ دریا کے کنارے، تاکہ چھوٹے بچوں کو پیاس پریشان نہ کر پائے۔ اللہ اکبر، چھوٹے بچوں کو، چھوٹے معصوم بچوں کو پیاس پریشان نہ کر پائے، اس لیے کہاں لگائیں خیمے؟ نہر کے قریب لگائے۔ بس اس کے بعد زمین خریدی گئی، پہلے زمین خریدی، پھر خیمے نصب کیے۔ 60,000 درہم میں یہ زمین خریدی تھی۔ جن لوگوں سے زمین خریدی تھی، کچھ دیر ہوئی تھی کہ وہ لوگ پھر سے امام حسین کے پاس آ گئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے یا ابا عبداللہ، آپ پر ہمارا سلام ہو، اے رسول اللہ کے فرزند، آپ کے اوپر ہمارا سلام ہو، اے رسول اللہ کے نواسے، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ سلام عرض کیا۔ امام کہتے ہیں کہ کیا ہوا، کیا کچھ عرض کرنا چاہتے ہو، کچھ بات ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا
کہ مولا جب ہم گھر گئے تھے تو ہم نے اپنے گھر کی عورتوں سے یہ کہا کہ امام حسین کربلا کے میدان میں آئے ہیں، بس ہمارے گھر کی عورتوں نے آپ کا نام سنا اور فوراً چھتوں پر چلی گئیں اور فوراً رسول اللہ کی زیارت پڑھی اور رسول اللہ کو سلام کیا۔ بس جیسے ہی وہ نیچے آئیں تو ہم نے ان سے کہا کہ امام حسین کے ساتھ زینب کبریٰ بھی آئی ہیں، بس ان کا دل مچل گیا اور وہ بے چین ہو گئی۔ اللہ اکبر، ان کا دل مچل گیا اور وہ بے چین ہو گئی اور کہنے لگیں کہ ہم جناب زینب کبریٰ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم جناب زینب کبریٰ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو تمام بیویاں ہیں، اپنی خادماؤں کو اجازت دیجیے تاکہ آپ کی خادمائیں جناب زینب کی زیارت کر سکیں۔ کہا کہ ہمارے لشکر کا سپہ سالار منتظم اعلیٰ قمر بنی ہاشم حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہے، ان کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو۔ یہ سارے پہنچے حضرت عباس کے پاس اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ وقت کے محمد نے وقت کے حیدر کے پاس بھیجا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بیویوں کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو اجازت دیں کہ وہ جناب زینب کبریٰ کی زیارت کر لیں، رسول اللہ کی نواسی کی زیارت کر لیں۔ کہا ٹھیک ہے، میں اجازت تو دے دیتا ہوں، لیکن یہ خیال رہے، یہ احتیاط رہے کہ جب تمہارے گھر کی عورتیں گھر سے چلیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز زیارت پڑھیں اور پھر اس کے بعد گھر سے لے کر یہاں تک درود پڑھتی ہوئی آئیں۔ انہوں نے کہا کہ جی مولا بالکل ٹھیک ہے۔ بس وہ نکلی اپنے گھر سے، 2 رکعت نماز زیارت پڑھی اور درود پڑھتی ہوئی آ گئیں کربلا کے میدان میں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ جن ماؤں کی گود میں بچے ہیں یا جن کے ساتھ بچے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو خیموں سے باہر ہی روکیں تاکہ رسول اللہ کی نواسی کی شان میں گستاخی نہ ہو سکے۔ بس تمام بیویوں نے بچوں کو باہر چھوڑا اور تمام بیویاں جناب زینب کبریٰ کی زیارت کے لیے خیمے میں چلی آئیں۔ بس جو بچے باہر ٹھہرے ہوئے تھے نا، جو بچے باہر رکے ہوئے تھے نا، بس کچھ دیر ہوئی تھی کہ امام مظلوم امام حسین ان بچوں کے درمیان آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب تصور کرنا خدا کی قسم، امام حسین ان بچوں کے درمیان آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے بچوں تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہا مولا جی ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ امام حسین ہیں۔ کہا اچھا مجھے امام مانتے ہو؟ کہا ہاں آپ ہمارے امام ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمارے بابا نے بتایا ہے کہ آپ ہمارے امام ہیں۔ کہا مولا کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ دیکھو کچھ دنوں کے بعد کربلا کے میدان میں ایک حملہ ہوگا اور تمہارے بڑے حکومت کے ڈر سے آ نہیں پائیں گے، بس تم چھوٹے چھوٹے بچے ہو، نادان ہو، معصوم ہو، ارے تم کھیلتے ہوئے آ جانا اور کربلا کی ریت اٹھانا اور ہمارے جسموں پر ڈال دینا تاکہ ہماری جسموں کا پردہ رہ جائے۔ ہاں زادارو اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بس ہاں زادارو امام حسین کو کچھ دیر ہوئی تھی کہ آرام بھی نہیں کیا تھا کہ ادھر یزید کا ایک دستہ آیا، یزید کی فوج کا ایک دستہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اس خیموں کو ہٹاؤ، یہ کس نے دریا کے کنارے خیمے لگا دیے ہیں، ان خیموں کو ہٹا دو۔ بس یہ سننا تھا کہ بیویوں نے اپنے بچوں کو گود میں اٹھا لیا اور سہم گئیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیا جھگڑا ہے، کیا ماجرا ہے۔ بیویاں ڈر گئیں، بیویاں گھبرا گئیں کہ یہ کیا ہوا۔ امام حسین کے صحابی کہنے لگے کہ یہاں سے کوئی خیمہ نہیں ہٹے گا، کوئی خیمہ نہیں ہٹایا جائے گا۔ بس کچھ دیر میں شور و غل کی آواز حضرت عباس کے کانوں تک ٹکرائی۔ فوراً حضرت عباس نے خیمے کے اندر سے ہی آواز دی کہ کون ہے، کیا ہوا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ آئی ہوئی فوجیں سہم گئی، آئی ہوئی فوجیں ٹھہر گئی اور حضرت عباس
اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور خیمے سے باہر تشریف لائے، فوراً خیمے سے باہر تشریف لائے، اور جیسے ہی باہر آئے اور آنے کے بعد جیسے ہی حضرت عباس کو دیکھا، گھوڑوں پر سوار تھے، گھوڑے پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت عباس قریب گئے اور تلوار سے خط کو کھینچ دیا، یعنی ایک لکیر کو کھینچ دیا، اور لکیر کھینچنے کے بعد کہا کہ اگر کسی کی ماں نے اتنا دودھ پلایا ہے کہ اس لکیر کو پار کر کے دکھا دے، اس خط کو پار کر کے دکھا دے۔ ساری فوجیں سمٹ گئیں، ساری فوجیں ڈر گئیں، ساری فوجیں گھبرا گئیں، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس خط کو پار کر سکے۔ حضرت عباس جس طرح سے ایک شیر کبھی ادھر ٹہلتا ہے کبھی ادھر ٹہلتا ہے، حضرت عباس اپنی تلوار کو پیچھے پکڑ کر کبھی ادھر ٹہل رہے ہیں اور کبھی ادھر ٹہل رہے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ حضرت عباس کے آگے ایک لفظ بھی کہہ سکے۔ امام حسین پریشان ہے، اپنے بھائی عباس کا جلال دیکھ کر امام حسین پریشان ہے، کیونکہ امام حسین حضرت عباس کو یہ کہتے ہوئے روکتے چلے آ رہے ہیں کہ بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی، بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی، بھیا عباس یہ کربلا نہیں ہے، لیکن اب تو کربلا آ گئی ہے، اب کس طرح سے عباس کو روکیں گے؟ غضب ہو گیا ہے۔ امام حسین کس طرح سے کہیں کہ عباس رک جاؤ، ٹھہر جاؤ؟ امام حسین آ جاتے ہیں زینب کبریٰ کے پاس، اور آنے کے بعد کہتے ہیں بی بی بہن زینب، میں کس طرح سے عباس کو روک لوں؟ میں تو بس یہی کہتا ہوا روکتا آیا ہوں کہ یہ کربلا نہیں ہے، یہ کربلا نہیں ہے، لیکن اب میں کس طرح سے عباس کو روکوں؟ اب تم ہی کچھ کرو۔ جناب زینب جناب فضہ کو آواز دیتی ہیں، فضہ قریب آتی ہیں، کہا عباس کو روک لو۔ فضہ جاتی ہیں، خیمے کے در پر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عباس خیموں کو ہٹا لو، نہیں تو علی کی بیٹی خیمے سے باہر آ جائے گی۔ ہاں زادارو، بس حضرت عباس نے تلوار کو پھینک دیا اور کہا شہزادی میری مجال ہے کہ میں آپ کی بات کو نہ ٹالوں، کہ میں آپ کی بات کو ٹال دوں، میں آپ کا حکم نہ مانوں، ایسا نہیں ہوگا۔ بس جن ہاتھوں سے حضرت عباس نے خیمے لگائے تھے، انہی ہاتھوں سے حضرت عباس نے خیموں کو اکھاڑنا شروع کیا۔ میں کہوں گا مولا، ارے جناب زینب کے حکم کی بڑی فرما برداری کر رہے ہو، لیکن یہی زینب ہوگی بعد عصر عاشور کوئی تماچے مار رہا ہوگا، کوئی خیموں میں آگ لگا رہا ہوگا، کوئی دامن جلا رہا ہوگا۔ ارے علی کی بیٹی، رسول کی نواسی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللہ نعلۃ اللہ علی القوم۔